أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمانے دے ادریس. ادب گاہیست کے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردامی آئے جنید و بایزید. ہے لب کے دعا یا ذوالجلال دے، صدقے میں اہل بیت کے رزق حلال دے. اور اخلاص سے میں تیری عبادت کیا کروں، وقت نماز تو مجھے اپنا خیال دے. ادھر تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر تیر نہ خنجر کمان باقی ہے. ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجب جنگ ہے جنگ کربلا، جس میں جو قتل ہوا وہی خاندان باقی ہے. سامعین ملت اسلامیہ، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں. فتح و کامرانی کا صحرا میرے سر بدنی چاہیے. دنیا کو نالائن بنا کر میرے قدموں میں ڈال دیا جائے. بادشاہیت کا تاج میرے سر پر رکھا جائے. ہر شخص اسی فراق میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا میں تمام تر حربہ، تمام تم خارہ جنگی، آپس میں اختلاف، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں. لیکن انسان نے اپنے ذہن و فکر کے مطابق کامیابی تلاش رکھی ہے. کسی کے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ہو جانا ہی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک سب سے زیادہ شہرت مند ہو جانا ہی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک صاحب اولاد ہو جانا ہی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک صاحب جائیداد ہو جانا ہی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک سب سے زیادہ اپنی سیاست چمکا لینا ہی کامیابی ہے. ہر انسان اپنے ذہن و فکر کے مطابق کامیابی تلاشتا ہے. اگر انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی ہوتی تو قارون کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے اتنے خزانے اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ اگر ایک زور آور جماعت پر اس کے خزانے کی چابی کی رکھ دی جاتی تو بھاری پڑ جاتی. سامعین ملت اسلامیہ، اگر انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی ہوتی تو فرعون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تخت و تاج حاصل کر لیا تھا، تخت و تاج اس نے حاصل کر لیا تھا. اگر انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی ہوتی تو نمرود کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. اگر انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی ہوتی تو یزید کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ قارون کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ بِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا، نمرود کو مچھر نے مارا، یزید ایک درد میں مارا گیا. سامعین ملت اسلامیہ، لیکن امام حسین نے یزید کے مقابلے میں بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی نہیں تلاشی ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کامیابی تلاشی ہے. اگر انسانی ذہن و فکر کے مطابق کامیابی تلاشتا ہے تو مر جاتا ہے پھر بھی نام نہیں ہوتا ہے، مار دیتا ہے پھر بھی نام نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق
کیے جاتے ہیں، مار دے تو غازی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تو شہید کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سامعین ملت اسلامیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ سامعین ملت اسلامیہ، دنیا میں کوئی مذہب و ملت ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کا جو بھی مذہب ہو صرف ظاہری پاکی کا حکم دیتا ہے، لیکن مذہب مہذب ہے، یہ باطنی پاکی اور صفائی کا بھی حکم نافذ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے آپ کو پاک کیا اور اللہ کے نام کا وظیفہ بیان کیا، نماز پڑھا، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ فائز المرام ہے، اس کے سر فتح و کامرانی کا صحرا باندھا جائے گا، وہ شخص کامیاب و کامران ہے۔ غریب اور امیر شریعت مذہب مہذب کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار کون ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم کون ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو تقوی کے لحاظ سے، جو پرہیزگاری کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہے وہ شخص محبوب ہے۔ جو جتنا متقی ہے اگرچہ فقیر ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے اگرچہ مفلس ہے، اللہ کے نزدیک عزت دار ہے، اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، اللہ کے نزدیک کامران ہے۔ وہاں دولت نہیں پوچھی جاتی، وہاں ثروت نہیں پوچھا جاتا، وہاں طاقت نہیں دیکھی جاتی، وہاں قومیت کا اعتبار نہیں ہے، کون انصاری ہے، کون خان ہے، کون شیخ ہے، کون رائی ہے، کون فلاں قوم کا ہے۔ وہاں اللہ کے نزدیک تقویٰ دیکھا جاتا ہے، نہیں امیر دیکھا جاتا ہے، نہیں غریب دیکھا جاتا ہے، نہیں کالا دیکھا جاتا ہے، نہیں گورا دیکھا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے نزدیک تقویٰ، جو جتنا متقی ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے، جو جتنا تقویٰ شعار ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقرب بندہ ہے، محبوب بندہ ہے۔ سامعین ملت اسلامیہ ہے، یہی ہندوستان ہے، حضرت عالمگیر اورنگزیب حکومت کر رہے ہیں، ان کے مد مقابل ایک خان کھڑا ہوتا ہے، عبدالعزیز خان کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عالمگیر اورنگزیب کی مخالفت کر دیتا ہے۔ دونوں کی فوج سامنے آ گئی، عبدالعزیز خان کی فوج بھی سامنے ہے، حضرت عالمگیر اورنگزیب کی بھی فوج سامنے ہے، دونوں فوجوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑتے لڑتے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت عالمگیر اورنگزیب حکم فرماتے ہیں آدھی فوج جا کر نماز پڑھو اور آدھی فوج عبدالعزیز خان کے فوج کا مقابلہ کرو۔ جب یہ دیکھا ہے عبدالعزیز خان نے کہ میرا بادشاہ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے آدھی فوج کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آدھی فوج ہم سے مقابلہ کر رہی ہے، عبدالعزیز خان نے اپنے فوج کے جوانوں سے کہا تھا اب تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب سے فوج کے جوانوں نے کہا تھا، عبدالعزیز خان سے کہا تھا اے عبدالعزیز خان تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آدھی فوج ہم سے مقابلہ کر رہی ہے اور آدھی فوج نماز پڑھ رہی ہے، اب ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، ان فوجوں سے لڑیں گے تو فتح و کامرانی کا صحرا ہمارے سر باندھا جا سکتا ہے۔ حضرت عالمگیر کے اورنگزیب کے مقابل میں عبدالعزیز خان نے کہا تھا اے فوج کے جوانوں اس بادشاہ سے تم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو جو فوج کے درمیان میں، جنگ کے درمیان میں اپنے فوجوں سے نماز پڑھواتا ہوا نظر آئے گا، اس سے تم کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کامران نہیں ہو سکتے ہو۔ عبدالعزیز خان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ حضور میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بادشاہ اتنا نیک دل ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھواتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین ملت اسلامیہ، یہ حضرت عالمگیر اورنگزیب کے سر پر یہ کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو فتح
کامرانی کا صحرا بدھوا رہی ہے. یہ نماز ہے, یہ نماز ہے, یہ نماز کی برکت ہے جس کی وجہ سے حضرت عالمگیر اورنگزیب کے صحرے پر سرپرفت ہو کامرانی کا صحرا بدھوا رہی ہے. سامعین ملت اسلامیہ, نماز پڑھیے, نماز پڑھیے, کامیاب ہو جائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہمارے سماج کے درمیان میں غور کیا جائے, صبح ایک مومن کے بارے میں غور کیا جائے, یہ صبح اٹھ کر کیا کرتا ہے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. صبح سویرے اٹھتا ہے, اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہوتا ہے, ہوٹل پہ جاتا ہے, چائے پیتا ہے, گالی گلوچ, غیبت, چغلخوری یہی کر کر آتا ہے, اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. اگر اس پر تحقیق اور ریسرچ کیا جائے یہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے تو ہم اور آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے. یہ انسان کو ہم نے دیکھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں جانوروں کی طریقہ سے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بال بچے ان کے جسم سے ہو رہے ہیں اور بچہ پرورش پا رہا ہے اور دوسرا کام نہیں ہے. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. سامعین ملت اسلامیہ, ہم نے اور آپ نے, آپ یہ فکر میں بھی مت رہیے کہ صرف ہم کو عبادت ہی کرنا ہے اور دوسرا کام نہیں ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں اور شریعت مذہب مہذب پر عمل کرتے ہیں اور تمام تر کام, تمام تر چیزیں یہ عبادت میں شامل ہو جائے گی. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, شریعت مذہب مہذب کے قانون پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, پینا, چلنا, پھرنا, یہ تمام تر کام یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے گا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے, ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے, ہمارا بھائی کامیاب ہو جائے, لیکن مسجد سے دن میں 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف آؤ. آپ کے مؤذن, آپ کے امام صاحب یہ 5 وقت اذان دیتے ہوں گے, ہم اور آپ الفاظ سن لیتے ہیں لیکن الفاظ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں یا مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ نماز کی طرف آؤ. دوسرا جملہ بولتے ہیں حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف آؤ, آؤ کامیابی کی طرف آؤ. سامعین ملت اسلامیہ, کس گھر سے آواز آ رہی ہے؟ کسی منتری یا نیتا کے گھر سے آواز نہیں آ رہی ہے, اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے, اللہ کے مقدس ترین گھر سے آواز آ رہی ہے, جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, جہاں دغا دھوکہ نہیں کیا جاتا, جہاں پر قال اللہ قال رسول کی آواز آتی ہے, اللہ فرماتا ہے, رسول فرماتے ہیں, یہی آواز آتی ہے, اس پاک پوتر گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف آؤ, آؤ کامیابی کی طرف آؤ. اسی گھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے. سامعین ملت اسلامیہ, ہم اور آپ اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ 60-70 سالہ زندگی کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں, لیکن ہم اور آپ غافل ہیں, غفلت اور کی نیند سو رہے ہیں. ہمارے اللہ کے گھر سے, ہم سب کے رب کے گھر سے, مسجد سے آواز آتی حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف آؤ, آؤ کامیابی کی طرف آؤ. سامعین ملت اسلامیہ, ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ نافرمان ہے, میرا بچہ شرابی ہے, میرا بچہ عیاش ہے, میرا بچہ کوڑھی ہے, کام نہیں کرتا ہے, میرا بچہ ہے دن بھر موبائل میں ٹپ ٹاپ میں لگا رہتا ہے, کسی کی بات نہیں سنتا ہے, کچھ گفتگو کی جائے تو الٹا ہی برس پڑتا ہے. تو سامعین ملت اسلامیہ, نماز پڑھوائیے. یہ میرا وعدہ نہیں ہے, کسی تانترک کا وعدہ نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. گارنٹی ہے یہ ایسی عبادت ہے, جب عبادت کرنے لگتا ہے انسان, اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو ماں باپ کی خدمت بھی کرنے لگتا ہے. شراب, عیاشی, دیگر عیاشی, دیگر گناہوں سے توبہ اور تائب ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. سامعین ملت اسلامیہ, اپنے بچوں سے نماز
فرمائیے خود بھی نماز پڑھیے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کو اگر یہودی دیکھتے تو ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ سب مسلمان ہو جاتے. کچھ یہودی آئے کہنے لگے اے ذوالنون آپ چھپ کے نماز پڑھا کیجئے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر ہمارے مذہب کے لوگ سب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں سنو نماز فرض ہے, نماز چھپ گئی ہے, چھپ کے نہیں پڑھی جائے گی. ان یہودیوں نے کہا تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے, فلاں میدان میں کل آپ سے جنگ ہونی ہے. حضرت ذوالنون مصری اپنا مسلح لیے اور چل دیے. لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. کہ نہیں یہ نماز کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں, نماز کی قوت کو ملاحظہ کرنا چاہتے تو آج ملاحظہ کر لے. چنانچہ حضرت ذوالنون مصری نے سب کو ہٹا دیا, تنے تنہا پہنچ گئے میدان میں مسلح بچھایا, نماز پڑھنا شروع کر دیے. یہودی 200 یہودی آئے ہیں, سب کے ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے ہیں, سب تلوار چلانا چاہتے ہیں, تلوار چل نہیں رہی ہے. حضرت ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے ہیں, یہودی حیران ہے ہم تلوار چلا رہے ہیں تلوار کیوں نہیں چل رہی ہے. حضرت ذوالنون نماز پڑھ رہے ہیں, جیسی داہنے طرف سلام پھیرا ہے سب کے ہاتھ سے تلوار گر گیا. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بائیں طرف سلام پھیرا ہے بائیں طرف والے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامنے نظر اٹھائی ہے تو سامنے والے نے پڑھ دیا, پیچھے نظر گھمائی ہے تو پیچھے والے نے پڑھ دیا. حضرت ذوالنون مصری کی دو رکعت نماز ہے جو 200 یہودیوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دے رہی ہے. یہ نماز ہے, نماز کی طاقت کو ملاحظہ کیجئے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سامعین ملت اسلامیہ خود بھی نماز پڑھیے, اپنے خاندان کے ہر فرد سے نماز پڑھوائیے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو اپنے بیوی کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو اپنے بیٹی کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو اپنے بھائی کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو خاندان کے ہر فرد کو جہنم سے بچاؤ. لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے. اگر میرے پڑوسی والا کوئی بھائی ہے غلطی سے یا جان بوجھ کے اگر میرے بھائی کو کوئی انگلی دکھا دے تو تلواریں نکل جاتی ہے, لاٹھیاں نکل جاتی ہے. کون ہے جو میرے عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو میرے بھائی کو انگلی دکھاتا ہے؟ کون ہے جو میرے باپ کو لام تان کرتا ہے؟ سامعین ملت اسلامیہ بھی انگلی دکھائی ہے, لیکن جہنم کے آگ میں اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, آپ کی بہن نماز نہیں پڑھتی ہے, آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو جہنم کے ایندھن بنیں گے, جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا, اس میں ہمارے خاندان کے فرد جلیں گے. اس کی کسی کو فکر نہیں ہے, اس کا کسی کو ملال نہیں ہے کہ میرا پڑوسی شراب پی رہا ہے, میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہم تلقین کریں, ہم اسے نصیحت کریں کہ نماز پڑھو, عیاشی چھوڑو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی ہے. سامعین ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. یہ دنیا 60 سے 70 سالہ ہے, پھر یہاں سے کوچ کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں اللہ نے زندگی کیوں دی, اللہ نے موت کیوں دیا؟ تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے. کون اچھا کام کرتا ہے, کون برا کام کرتا ہے, اور جو برا کرنے والا ہے, جو اچھا
کرنے والا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوکار اچھا کام کرنے والے جنتی ہے, برا کام کرنے والے جہنمی ہے. سامعین ملت اسلامیہ, ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو مرنا ہے, اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ مت تصور کیجئے فلاں شخص جا رہا تھا اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا. یہ اچانک والا لفظ ہم پر بھی فٹ ہو سکتا ہے. ہم بھی کبھی کما جا رہے ہوں یا سیتامڑھی جا رہے ہوں, ایکسیڈنٹ ہو اور جگہ ہی پر ہماری اور آپ کی موت ہو سکتی ہے. جیسے ہم اور آپ دوسرے کے سنتے ہیں فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اعلان ہوتا ہے ابھی فلاں صاحب سیتامڑھی جا رہے تھے اور وقت مقررہ پر ہی جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا وہیں پہ اس کی روح قبض سے دوسری سے پرواز کر گئی. یہ ہمارے اور آپ کی بھی خبر آ سکتی ہے, ہمارے اور آپ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے. کبھی مسجد سے آواز آ سکتی ہے کہ احمد رضا کا انتقال ہو گیا, فلاں امام صاحب کا انتقال ہو گیا. اس بات کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. جب تک جسم میں جان ہے اس سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے, اپنا محاسبہ کر لیجئے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو شریعت مذہب مہذب پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.